رمضان 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 ماہ رمضان کی عظمت دیکھیے، ہر گھڑی اس میں عبادت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ مہینہ کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، کہ جس میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے سلسلے میں قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے۔ جب ہم اس آیہ کریمہ میں غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو روزوں کو واجب قرار دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، اس کے دل میں تقوی الہی پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کے معنی کیا ہیں، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے خوف الہی کا انسان کے دل میں پیدا ہونا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ روزہ انسان کو متقی کیسے بنا دیتا ہے؟ اس لیے کہ روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو آخر روزے سے انسان متقی کیسے بنتا ہے؟ آئیے آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر کتنا خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ گرمی کا زمانہ چل رہا ہے، انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، انسان تنہا اپنے گھر میں موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کھا لے یا اس کا ہاتھ پانی کی طرف بڑھ جائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس کو کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ نہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، نہ اس کو کوئی منع کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی روک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ کوئی چیز کھا رہا ہے اور نہ ہی اس کا ہاتھ پینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ بس یہی کہا جائے گا کہ وہ خوف الہی ہے کہ جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ روزہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان متقی بن جاتا ہے، خوف الہی اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان عام دنوں میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو اتنا قوی بنا دیتا ہے کہ نفس جیسے دشمن پر وہ قابو پا لیتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا قوی طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر پورا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اپنے معبود الہی کی بارگاہ میں سجدہ روز ہو کر اس کی عبادت اور اس کی بندگی بجا لاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ روزے کے کتنے فائدے ہیں۔ روزے کے فائدے کے اگر آپ طرف دیکھیں گے، لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ انسان روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، لیکن نہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ روزے سے صحت کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سومو تصحو، روزہ رکھو اور اپنی صحت بناؤ۔ اگر روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا یا لاغر ہو جاتا تو قطعاً حضور یہ نہ فرماتے کہ روزہ رکھو تاکہ تمہاری صحت بن جائے۔ حضور نے روزے کو صحت سے متعلق کر کے بتا دیا کہ روزے سے انسان کمزور نہیں ہوتا بلکہ صحت مند ہوتا ہے۔
اس لیے کہ اس سے روزہ جو ہے یہ جسمانی طور پر بھی انسان کو صحت مند بناتا ہے اور روحانی طور سے بھی انسان کو قوی بنا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ روزے کے فائدے، لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کیسی عبادت ہے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، یہ کون سا انداز عبادت ہے؟ لیکن نہیں، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو خالق ہے، جس نے ہمارے جسم کو خلق کیا ہے، جس نے ہمارے جسم کی مشینری کو پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ باڈی جو ہم نے بنائی ہے یہ کتنا کام کر سکتی ہے اور کس کو کتنا آرام دینا چاہیے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی کہ معدہ ہی ام الامراض ہوتا ہے، معدے کے ذریعے تمام مرض پھیلتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا معدہ صحیح ہے تو انسان کی صحت صحیح، اور اگر انسان کا معدہ خراب ہے تو صحت اس کی خراب رہتی ہے۔ تو خالق کائنات نے کہا کہ 11 مہینے تم کھاؤ پیو، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے کہ تمہیں اپنے معدے کو آرام دینا ہے۔ یہ تمہاری صحت کے لیے مفید ہے، اس سے تمہاری صحت کو فائدہ ہوگا۔ لہذا آپ اعتراض کرنا کہ روزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسی عبادت ہے، یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو خالق ہے اس کا حکم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو مشین بنائی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک مہینہ اس کو ریسٹ دیا جائے۔ لہذا جب اس کا حکم ہے تو ہمیں سر اطاعت خم کر دینا ہے، اس کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے روزہ جو رکھا ہے اس لیے تاکہ انسان کی صحت صحیح رہے اور انسان کا معدہ صحیح طور سے کام کرتا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا جو ہمیں درس ملتا ہے وہ سب سے اہم درس یہ ہے کہ روزہ ہم سب کو اتحاد کا درس دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ غور فرمائیں کہ خداوند عالم نے ایک مہینے کے روزے واجب نہیں کیے ہیں، بلکہ ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب کیے ہیں۔ روزے کا وجوب متعلق ہے رمضان سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک مہینے کے روزے رکھ دو، بلکہ حکم یہ ہے کہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھے جانا فرض ہیں۔ اگر خداوند عالم یہ حکم دیتا کہ ایک مہینے کے روزے رکھ لو، تو اب جس مہینے میں فرصت ہوتی وہ روزے رکھ لیتا۔ کوئی مثلاً ربیع الاول کے مہینے میں روزہ رکھتا، کوئی ربیع الثانی میں روزہ رکھتا، کوئی رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا، کوئی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا۔ ایک مہینے کا روزہ رکھ کر اللہ کی اطاعت بجا لا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے ایک مہینے کو مقید کیا رمضان کے ساتھ کہ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خالی ایک مہینے کے روزے واجب قرار دیتا تو پھر اس میں وہ اتحاد نہیں نظر آتا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ پھر سب پراگندہ ہو جاتے، کوئی کسی مہینے میں روزہ رکھتا، کوئی کسی مہینے میں روزہ رکھتا۔ لیکن جب ماہ مبارک رمضان میں تمام امت مسلمہ روزہ رکھتی ہے تو پوری دنیا کے سامنے اتحاد کا درس جاتا ہے اور اللہ کی بندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ سارے بندے ایک ساتھ مل جل کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے حکم کو بدلا رہے ہیں۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ اس لیے اللہ نے روزہ واجب کیا ہے کہ اللہ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی تھنکنگ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک تو وقت کی پابندی پیدا ہو جائے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس رمضان کو کتنی اہمیت دی ہے کہ جب حضور اکرم نے آخری خطبہ دیا ہے ماہ شعبان کا اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو کس انداز سے اس کا استقبال کیا۔ اے لوگوں، اب اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام دنوں سے افضل، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں باب رحمت کھلا ہوا ہوتا ہے، ندا ہوتی ہے کہ کون ہے کہ جو اس مہینے میں توبہ اور استغفار کرے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ باب رحمت کھلا ہوا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمت الہی کو حاصل کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا ہو جائے کہ جو خداوند عالم اس روزے کے ذریعے ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ روزہ انسان کو روحانی بنا دیتا ہے، کہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ جو عرش تک جاتی ہے۔ یہ روزے کی برکت، اور یہ روزہ اتنا اہم ہے
کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا تاکہ انسان کو احساس رہے اس بات کا کہ بھوک کی شدت کسے کہتے ہیں اور پیاس کی شدت کسے کہتے ہیں، تاکہ امیروں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آخر بھوک کی تلخی کیا ہوتی ہے اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے. جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، کھانے پینے میں مست رہتا ہے، اس امیر کو نہیں معلوم، اس پیسے والے کو نہیں معلوم، اس ثروت مند کو نہیں معلوم کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں. اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو تاکہ تمہیں غریب معاشرے میں غربا کا احساس ہو سکے کہ آخر بھوک کسے کہتے ہیں اور غربت کسے کہتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے تمام بنی نوع انسانی کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو معاشرے میں جو غریب افراد ہیں ان کو فراموش نہ کر دینا، ان کو بھلا نہ دینا، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھوک کیسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں. اگر تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے تو تم روزہ رکھ کر دیکھو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ بھوک اور پیاس کیسی ہوتی ہے. لہذا خداوند عالم نے یہ مبارک روزہ ہم کو کا حکم دیا ہے ہم کو، تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے اندر روحانیت پیدا کر سکیں. عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں. یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ انسان جتنی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے کم ہے. شب و روز قرآن کی تلاوت، اس لیے کہا گیا کہ یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. اس میں ہر طرف سے، ہر گلی کوچوں سے، ہر گھر سے، ہر مسجد سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدا بلند ہوتی ہے. جب مومن اس مہینے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو رحمت الہی اس قاری کا طواف کرتی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن نازل کیا ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے، لہذا اس مہینے میں جب قرآن نازل ہوا ہے، جب بندہ اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر یہ قرآن کی تلاوت جو ہے اس انداز سے پیش ہوتی ہے کہ رحمت الہی خود وجد میں آ جاتی ہے اور اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کی تلاوت کریں کہ جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہیں. دعائے کمیل کا حکم دیا گیا ہے کہ دعائے کمیل پڑھا جائے. دیگر اعمال، ہر شب کے اعمال، شب قدر کو خداوند عالم نے اس میں قرار دیا. شب قدر کتنی عظیم راتیں ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، جس کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر. یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے میں اس رات کو مقرر قرار دیا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اس میں قرآن نازل کیا ہے، اس میں اس منشور کو نازل کیا ہے کہ جو بڑی نوع انسانی کے لیے صبح قیامت تک کے لیے رہنما ہے. لہذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کا احترام کریں. سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے اس مہینے کا احترام. اگر کوئی صاحب کسی عذر کی بنا پر، عذر شرعی کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر، کسی مرض کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قطعاً عام طور پر کھاتے پیتے ہوئے نظر آئیں. نہیں، بلکہ احترام روزہ واجب ہے، لازم ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا احترام ضروری ہے. ایسی جگہ چھپ کر کھائیں کہ جہاں کوئی نہ دیکھے، گھر کے اندر کھائیں. اس بات کا اظہار نہ کریں کہ ہمارا روزہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر انسان اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار جرم کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا کہ میرا روزہ نہیں ہے. لہٰذا احترام ضروری ہے. اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو گویا ہم جو ہیں اس مہینے کی توہین کرنے والے افراد میں شمار کیے جائیں گے. لہذا اولاً سب پر روزہ واجب، روزہ رکھیں. اور اگر کسی بنیاد پر، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے انسان تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا احترام کرے اور کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ جس سے اس مہینے کی حرمت پر کوئی اثر پڑے یا اس مہینے کی توہین ہو جائے. لہذا
ہم سب کو اس مہینے میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اس دعا میں اپنے مومنین، دوسرے مومنین کو ضرور یاد رکھیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اپنے دوست احباب کو یاد رکھیں۔ چنانچہ روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ خود اس کے دل کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ خود آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ لہٰذا مرحومین کے لیے دعا، دوست احباب کے لیے دعا، رشتہ داروں کے لیے دعا، پڑوسیوں کے لیے دعا، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ آپ دعا کریں گے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اس لیے کہ خداوند عالم خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو پھر ہم کو دل کھول کر دعا کرنی چاہیے، لیکن شرط ہے دعا کے لیے کہ خلوص ہونا چاہیے۔ جب تک کہ دعا میں خلوص نہیں ہوتا وہ دعا باب اجابت تک نہیں پہنچتی۔ دعا کے لیے اخلاص ضروری ہے، دل سے نکلنی چاہیے دعا۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، ہم کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس میں غور کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے میں دعا قبول کروں گا، تو پھر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہماری طرف سے، کہ ہم ان شرائط کے مطابق دعا نہیں کر رہے ہیں کہ جو شرائط ہم کو بتائی گئی ہیں۔ جب تک کہ ہم ان شرائط کے مطابق دعا نہیں کریں گے اس وقت تک دعا باب اجابت تک نہیں پہنچے گی۔ لہذا دعا کے لیے شرط ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کر جب اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو خداوند عالم یقیناً مومن بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ مومنین کی مدد کریں۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس مہینے میں جتنے بھی آپ غریبوں کی مدد کریں گے وہ ہر ایک ذرے کے بدلے میں اللہ 10 گنا عطا کرے گا۔ کسی کی حاجت پوری کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی کی امداد کریں گے، تو اس کا بہت زیادہ حکم والی دعا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین وہ انسان ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، چاہے پیسے کے ذریعے، چاہے دولت کے ذریعے، چاہے افطار کے ذریعے، جس طرح بھی ممکن ہے انسان دوسرے مومن کے کام آئے، دوسرے کی خدمت انجام دے۔ چنانچہ افطار کا اسی لیے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی مومن بندے کا روزہ افطار کراتا ہے تو یہ افطار کرانا ہی عظیم عبادت ہے۔ چنانچہ ایک شخص حضور کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیسے افطار کراؤں؟ تو اس وقت حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ افطار نہ کراؤ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم ایک گلاس پانی ہی پلا سکتے ہو، اگر تم ایک کھجور کا کھلا سکتے ہو تو اسی کے ذریعے تم افطار کرا دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی پلا کر اس کا روزہ افطار کرا رہے ہیں تو یہ خود ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اچھی سے اچھی چیز سے آپ افطار کرا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس عظیم ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے مسئلہ حل کر دیا کہ تم کم سے کم ایک گلاس پانی پر تو قادر ہو کہ تم روزے دار کو ایک گلاس پانی ہی پلا سکو۔ لہٰذا یہ اسلام ہے کہ جہاں اس نے پیسے والوں کے لیے احکام بتائے ہیں وہیں پر غریبوں کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کے مسائل کو بھی حل کر دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے میں کتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ہم کتنے بندوں کے کام آ سکتے ہیں، ہم کتنی توبہ کر سکتے ہیں، کتنے استغفار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس مہینے میں انسان کو ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کے کسی اور عمل سے۔ کسی مومن کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، ہر کام کے لیے خود آگے بڑھ جائے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے مومن کو اذیت پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت کا مہینہ،
جب اللہ آپ پر رحمت نازل کر رہا ہے تو آپ دوسروں کے لیے زحمت نہ بنیں، بلکہ آپ بھی دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں۔ یہ اس مہینے کا پیغام ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہے اور آپ دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں، گھر والوں کے لیے رحمت، دوست احباب کے لیے رحمت، والدین کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، رشتہ داروں کے لیے رحمت، پڑوسیوں کے رحمت، اور پورے معاشرے کے لیے آپ رحمت بن جائیں۔ جب آپ رحمت بن جائیں گے تو پھر آپ کسی کے لیے زحمت نہیں ہوں گے، بلکہ ہر انسان آپ سے استفادہ کرے گا اور آپ لائق استفادہ ہو جائیں گے۔ لہذا ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ہر لمحہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ سب سے بڑی عظمت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ بندہ میرا مہمان ہے۔ اللہ اکبر، ذرہ نوازی آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہم مہمان بن جاتے ہیں، گنہگار بندے، معصیت کار بندے، اللہ کے مہمان، وہ میزبان اور ہم اس کے مہمان۔ اللہ اکبر، ذرا آپ تصور کریں، غور کریں کہ کہاں اس کی عظمت اور جلالت، اور کہاں ہم خاکسار ذرے معصیت کار بندے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم میری اطاعت کر رہے ہو، تم نے میرے حکم کے خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ کھانا پینا کہ جس کے اوپر حیات انسانی کا دار و مدار ہوتا ہے، تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا صرف میرے حکم کی اطاعت کے خاطر۔ لہذا فریضہ میرا یہ ہے کہ تم میرے مہمان بن جاؤ، میں تمہارا میزبان بن جاؤں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کا مہمان بنتا ہے تو جیسا میزبان ہوتا ہے، اس میزبان کے عظمت اور جلالت کے مطابق وہاں کے آداب کا خیال رکھنا بھی مہمان پر لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بڑی بارگاہ میں مہمان بن جائیں، کسی بادشاہ سلامت کے یہاں آپ مہمان بن جائیں، تو ہر قدم آپ پھونک پھونک کر رکھیں گے۔ کوشش ہوگی کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جو اس محل کے، اس دربار کے آداب کے خلاف ہو، یا بادشاہ سلامت کی رضا کے خلاف کوئی عمل نہ ہو سکے۔ ہر وقت اس بات کا خیال آپ کو رہے گا کہ میزبان کی رضا ہم کو حاصل رہے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو بادشاہ کی مرضی کے خلاف ہو یا ہمارے میزبان کی رضا کے خلاف ہو۔ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر وقت آپ کو یہی خیال رہے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ جب ہم دنیاوی بادشاہوں کی رضا کے لیے اتنے محتاط ہوتے ہیں، تو جب ہم حقیقی خالق، حقیقی بادشاہ کے مہمان بن جائیں تو کیا ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال نہیں رکھنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی بھی عمل رضائے پروردگار کے خلاف نہ ہو؟ ہمیں تو مجسمہ اطاعت بن جانا ہے کہ ہمارا جاگنا بھی اس کی اطاعت کے مطابق، ہمارا سونا بھی اس کی رضا کے مطابق، ہمارا کلام کرنا بھی اس کی رضا کے مطابق، ہمارا کھانا پینا بھی اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کی اطاعت کی فکر کریں گے تو پھر ہم مجسمہ اطاعت بن جائیں گے، اور جب ہم مجسمہ اطاعت بن جائیں گے تو پھر اللہ ہماری مہمانی کو قبول کر لے گا۔ لہٰذا اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ کوئی بھی عمل ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو رضائے پروردگار کے خلاف ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھی عمل ایسا ہو گیا کہ جو ہمارے پروردگار کی رضا کے خلاف ہے تو پھر یہ اس کے شایان شان نہیں ہوگا، اس کی شان میں گستاخی ہوگی۔ لہذا اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اس کے مہمان بن رہے ہیں۔ بدنصیب ہے وہ انسان کہ جو اللہ کی مہمان نوازی کو ٹھکرا دے۔ آپ دیکھیں کہ اگر دنیاوی کسی حاکم کے پاس سے کسی کے پاس لیٹر آ جائے کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیں، آپ ہم سے ملاقات کے لیے آ جائیں، ایک ہفتہ آپ ہمارے یہاں رہیں، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، فوراً اس دعوت نامے کو قبول کر لیتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنایا۔ آپ دنیاوی طور سے اگر آپ دیکھیں تو اگر دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بڑا انسان کسی کو مدعو کر لے، اس کو دعوت نامہ دے کہ آپ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ ہمارے یہاں مہمان بن جائیے، تو ہر انسان اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے، کوئی اس کو رد نہیں کرتا، کوئی اسے منع نہیں کرتا، بلکہ فخریہ طور پر تذکرہ کرتا ہے کہ صاحب ہم کو وہاں سے دعوت دی گئی ہے، ہمیں وہاں سے بلایا گیا ہے۔ فوراً تیار آمادگی، لباس تیار، خود تیار آمادہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بڑے بارگاہ میں جا رہے ہیں مہمان بننے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے ہم کو مدعو کیا
کون ایسا بدنصیب انسان ہے کہ جو اللہ کے دعوت نامے کو ٹھکرا دے؟ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ خالق کائنات ہم کو اپنا مہمان بنا رہا ہے اور بندہ اس کو رد کر رہا ہے۔ بس جو روزہ رکھ رہا ہے وہ تو اس کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ اس کے دعوت نامے کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے۔ خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی انسان اللہ کے دعوت نامے کو رد کرے، بلکہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم سب کو لبیک کہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا یہی پیغام تھا، ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہی پیغام تھا کہ تاکہ انسان اللہ کی اطاعت کے قریب آئے، اللہ کی اطاعت بجا لائے۔ اس لیے کہ آج جو معاشرے میں خلفشار آپ دیکھ رہے ہیں، فسادات نظر آ رہے ہیں، دہشت گردی نظر آ رہی ہے، یہ صرف نتیجہ ہے کاہے کا؟ تعلیم رسول سے دور ہونے کا، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے دور ہونے کا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا پیغام امن تھا، اہل بیت علیہ السلام کا پیغام امن تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان راہ نجات پر پہنچ جائے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ اہل بیت یہی چاہتے تھے کہ انسان راہ نجات پر گامزن ہو جائے۔ لیکن آج جو انسان بھٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس راستہ پر نہیں ہے کہ جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ جو اہل بیت نے دکھایا تھا۔ اس لیے کہ اہل بیت اور رسول کا راستہ تو امن کا راستہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ آج پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کا نہ کوئی اللہ سے تعلق ہے، نہ اللہ کے رسول سے تعلق ہے، نہ اہل بیت رسول سے تعلق ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے امن کا درس دیا ہے، رسول نے امن کا درس دیا ہے، اہل بیت نے امن کا درس دیا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ بھی امن کے لیے ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کسی کو اذیت اس مہینے میں نہیں پہنچانا، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، بلکہ اسی مہینے میں تو اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کی اطاعت کریں، تاکہ دنیا میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو جائے اور پیار اور محبت کا جذبہ عام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انکار غیر ممکن ہے عظمت علی سے، انکار غیر ممکن، انکار غیر ممکن ہے عظمت علی سے، عظمت علی کی پوچھو اللہ سے، نبی سے، عظمت علی کی پوچھو، اور جو ان کی معرفت سے محروم ہو گیا ہے، جو ان کی معرفت سے، جو ان کی معرفت سے محروم ہو گیا ہے، محروم ہے یقیناً ایمان و آگہی سے، محروم ہے یقیناً ایمان و آگہی سے، محروم ہے یقیناً۔ اور جس زندگی میں یا رب یادیں نہ ہوں علی کی، جس زندگی میں یا رب یادیں نہ ہوں علی کی، مجھ کو معاف رکھنا تو ایسی زندگی سے، مجھ کو معاف رکھنا۔ مولا گدا بنا لے کوچے کا اپنے مجھ کو، مولا گدا بنا لے، مولا گدا بنا لے
جنت کو جا رہا ہے، رستہ تیری گلی سے جنت کو جا رہا ہے، رستہ تیری گلی سے انکار غیر ملنی ہے اب کہاں سے، شفا یاد آ گیا، ملنی ہے اب کہاں سے، شفا یاد آ گیا، ملنی ہے اب کہاں سے، شفا یاد آ گیا، بیمار کربلا کا پتہ یاد آ گیا، بیمار کربلا کا پتہ یاد آ گیا، انداز شکر و صبر و رضا یاد آ گئے، انداز شکر و صبر و رضا یاد آ گئے، جس وقت ایک آبلہ پا یاد آ گیا، جس وقت ایک آبلہ پا یاد آ گیا، وہ کیا وقار تھا کہ جسے چھوڑنا پڑا، وہ کیا وقار تھا کہ جسے چھوڑنا پڑا، جس دم جناب حر کو خدا یاد آ گیا، جس دم جناب حر کو خدا یاد آ گیا، اور آخری شعر سے لگا، قدموں سے میں جو لپٹا تو فرمایا کون ہے، قدموں سے میں جو لپٹا تو فرمایا کون ہے، میں نے کہا غلام کہا یاد آ گیا، قدموں سے میں جو لپٹا تو فرمایا کون ہے، میں نے کہا غلام کہا یاد آ گیا، میں نے کہا غلام کہا یاد آ گیا، ملنی ہے اب کہاں سے شفا ایمان کے دلوں کے لیے چین آتے ہیں، اہل ایمان کے دلوں کے لیے چین آتے ہیں، دہر میں سبتے رسول الثقلین آتے ہیں، دہر میں سبتے رسول الثقلین آتے ہیں، حشر تک جل نہ سکے گا کبھی باطل کا چراغ، لے مبارک ہو زمانے کے حسین آتے ہیں، لے مبارک
زمانے کے حسین آتے ہیں، دہر زندگی کا ہے کچھ بھروسہ کیا، زندگی کا ہے کچھ بھروسہ کیا، کل کے بارے میں تم نے سوچا کیا، کل کے بارے میں تم نے سوچا کیا، ان کا کردار سامنے ہے مگر ان کا کردار سامنے ہے مگر اپنے کردار کو سنوارا کیا، اپنے کردار کو سنوارا کیا، اور ان کے در کی پناہ کیوں چھوڑی، ان کے در کی پناہ کیوں چھوڑی، ایسے ہو جائے گا گزارا کیا، ایسے ہو جائے گا گزارا کیا، اور ان کا دامن ہے دامن رحمت، کوئی کم ہے ایک سہارا کیا، کوئی کم ہے ایک سہارا کیا، نور کی بھیک اور اندھیروں سے، نور کی بھیک اور اندھیروں سے، تیرے گھر میں نہیں اجالا کیا، تیرے گھر میں نہیں اجالا کیا، اب میں ہوں ان کے لیے وہ میرے لیے، میں ہوں ان کے لیے وہ میرے لیے، میں ہوں ان کا تو میرا ان کا کیا، میں ہوں ان کا تو میرا ان کا کیا، اور ان کے لطف و کرم تو سب پر ہے، ان کے لطف و کرم تو سب پر ہے، میں ہی رہ جاؤں گا اکیلا کیا، میں ہی رہ جاؤں گا اکیلا کیا، ہوتا ہے خود کو ان کا بتا رہے ہو زبیر، خود کو ان کا بتا رہے ہو زبیر، تم نے دیکھا ہے اپنا حلیہ کیا، تم نے دیکھا ہے اپنا حلیہ کیا، زندگی کا سے کیوں نہ اونچا رہے، فخر سے کیوں نہ اونچا
اونچا رہے، آپ کا سر علی مرتضیٰ فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، آپ کا سر علی مرتضیٰ نور سے فاطمہ کے سجا، آپ کا گھر علی مرتضیٰ نور سے فاطمہ کے سجا، آپ کا گھر علی مرتضیٰ فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، جن کے والد رسول خدا، جن کے بیٹے حسین اور حسن، جن کے والد رسول خدا، جن کے بیٹے حسین اور حسن، جن کے اوصاف بے انتہا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ، جن کے اوصاف بے انتہا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، کربلا تیری تقدیر پر ناز کرتا رہے گا فلک، کربلا تیری تقدیر پر ناز کرتا رہے گا فلک، تیرے دامن میں ٹانکے گئے ہیں 72 علی مرتضیٰ، تیرے دامن میں ٹانکے گئے ہیں 72 علی مرتضیٰ فخر سے کیوں نہ اونچا۔ یہ سلام کے چند شعر میرے والد محترم حضرت سیفی امروہی صاحب کے ہیں، جو آپ کے حکم پر میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دربار رسالت کے تحفے ملتے ہیں انہی سرکاروں سے، دربار رسالت کے تحفے ملتے ہیں انہی سرکاروں سے، دربار رسالت کے تحفے ملتے ہیں انہی سرکاروں سے، جو مانگو گے مل جائے گا کونین کے ان مختاروں سے، جو مانگو گے مل جائے گا کونین کے ان مختاروں سے، لوگوں نہ گزارو زینب کو یوں بے چادر بازاروں سے، لوگوں نہ گزارو زینب کو یوں بے چادر بازاروں سے، دوزخ
کی تپش بڑھ جائے گی، اعمال کے ان انگاروں سے دوزخ کی تپش بڑھ جائے گی، اعمال کے ان انگاروں سے۔ مظلوموں کی خاموشی نے فریاد کو لہجے بخشے ہیں، مظلوموں کی خاموشی نے فریاد کو لہجے بخشے ہیں، فریاد کو لہجے بخشے ہیں۔ آداب فغاں وابستہ ہے زنجیروں کی جھنکاروں سے، آداب فغاں وابستہ ہے زنجیروں کی جھنکاروں سے، آداب فغاں وابستہ ہے زنجیروں کی جھنکاروں سے۔ لوگوں نہ گزارو زینب کو یوں بے چادر بازاروں سے، ہنگامے بیمار رہے جو تحت مشیت ہے سیفی، ہنگامے بیمار رہے جو تحت مشیت ہے سیفی، ایمان کی صحت مندی کا رشتہ ہے انہی بیماروں سے، ہنگامے بیمار رہے جو تحت مشیت ہے سیفی، ایمان کی صحت مندی کا رشتہ ہے انہی بیماروں سے۔ یہ میرے دادا صاحب حضرت رؤوف امروہی صاحب کا کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نعت شریف۔ مالک جز و کل بندے حق نما سرور انبیاء سرور انبیاء مالک جز و کل بندے حق نما مالک جز و کل بندے حق نما سرور انبیاء سرور انبیاء پیشوائے رسول مظہر کبریا سرور انبیاء سرور انبیاء پیشوائے رسول مظہر کبریا ہے صبر
چاند تاروں میں نور آپ کا، آپ ہیں جگ کے ظلمت کدے کا دیا، سرور انبیاء سرور انبیاء آپ ہیں جگ کے ظلمت کدے کا دیا، زندگی کے مراحل ہو یا موت ہو، پل ہو میزان ہو، قبر ہو حشر ہو، ہر جگہ سر پہ سایہ رہے آپ کا، سرور انبیاء سرور انبیاء ہر جگہ سر پہ سایہ رہے آپ کا۔ آپ فرمائیں گے کیسے آنا ہوا، میں کہوں گا کہ شاہ ہر دوسرا کام ہے اور کیا، مانگنے کے سوا، سرور انبیاء سرور انبیاء کام ہے اور کیا، مانگنے کے سوا، ہر طرف ہے بابا شور آہو بکا، ہر طرف سے یہی آ رہی ہے صدا، درد دل کی دوا درد دل کی دوا، سرور انبیاء سرور انبیاء درد دل کی دوا درد دل کی دوا، جب مدینے کو رخصت ہوا قافلہ، دل بھی اس بھیڑ کے ساتھ ہی ہو لیا، میں اکیلا کھڑا دیکھتا رہ گیا، سرور انبیاء سرور انبیاء میں اکیلا کھڑا، جب مدینے کو رخصت ہوا قافلہ، دل بھی اس بھیڑ کے ساتھ ہی ہو لیا، میں اکیلا کھڑا دیکھتا رہ گیا، سرور انبیاء سرور انبیاء میں اکیلا کھڑا دیکھتا رہ گیا، سرور انبیاء سرور انبیاء پیشوا
रसूल। अपनी फुरकत में इतना न तड़पाइए, आइए आप या इसको बुलवाइए। हो रऊफ आप पर जानो दिल से फिदा, सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया। हो रऊफ आप पर जानो दिल से फिदा, सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया। मालिके